عنوان لکھا گیا ہے تو ایک دو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ویسے میں بڑی تھوڑی تقریر کرنے کا عادی ہوں. آپ لوگوں کی محبتیں اور پھر یہ کہ جس شدت سے آپ لوگ منتظر تھے اور جس پیار سے آپ لوگ یہاں آئے. ایک آدھ بات رمضان شریف کے حوالے سے میری خاص خواہش ہے اور میری روزے بڑی گرمی کے آ رہے ہیں. وہ خدا کے بندے تو نیت تو کر، تو ارادہ تو کر. رمضان شریف میں تین چار چیزوں کا، ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص محبت. الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیں، یہ مدارس کی خدمات ہے اللہ کے فضل سے. قرآن بھی ہے، سب کچھ ہے. اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والی. ہر نقیب ہر خطیب یہ کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، کہتے ہیں نا جی. تو چاہیے نا کبھی کبھی رکا ہے محفل سے کہ جناب ہمارا دل کر رہا ہے ہمیں سورہ رحمان سنائی جائے. کبھی کبھی یہ رکے آتے ہیں نا فرمائشی رکے، یہ نعت پڑھے. یہ تو جب سب کہہ رہے ہیں یہ حضور کی نعت ہے سارا قرآن، تو رکا آنا چاہیے نا. آج سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنائی جائے، آنے چاہیے نا یہ والے رکے. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے. ہم کھڑے رہتے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر بھی 1.5 گھنٹہ لوگ کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر میں بھی کھڑے، امیگریشن کی لائنوں میں بھی کھڑے. نیت کریں کہ میں نے جم کے قرآن مجید سنا. اور جس مسجد میں پہلی تراویح شروع کریں کوشش کریں کہ ساری تراویح اسی میں پڑھیں، اور خاص ذوق کے ساتھ. خاص پنجاب میں ایک گاؤں تھا، اس میں نا ایک دفعہ ایک بالکل عام سادہ سا آدمی دکاندار تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی. تو پیر صاحب ہوتے ہیں پھر تو بچوں کی موج لگ جاتی. کیا بات ہے بھائی، اتنی کرامت. عام سادہ آدمی تھا، قبر سے خوشبو آنے لگی. لوگ پہنچ گئے، معلومات کی، گھر تک گئے. کہا کوئی مطلب ٹھیک ہے داڑھی شریف تھی، نمازی تھا، لیکن کوئی ایسی خاص چیز ہم نے نہیں دیکھی. تو اس کے گھر والے بتانے لگے کہ نا قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا ہے. بوڑھا آدمی تھا لیکن قرآن مجید سے عشق کرتا تھا. کئی گھنٹے قرآن مجید کو وضو کر کے اپنے پاس رکھتا اور پھر انگلیاں چلاتا اور کہتا میرے مالک نے میرے لیے جو بھی فرمایا حق اور سچ فرمایا. اسے چومتا، پیار کرتا. اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اگر انتقال ہوا تو قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آنی شروع ہو. خدا را قرآن پاک سے پیار کرے، خوب ذوق بنائے کہ ہم نے قرآن مجید کو سنا. دوسری میری گزارش یہ ہے آپ حضرات سے کہ سحری میں اٹھنا تو ہے ہی، سودا لینے کے لیے بھی جانا ہے. ہمارے یہاں دہی دودھ کے لیے بھی لوگ صبح صبح جاتے ہیں. تو ایسا نہ کریں کہ تھوڑا 10 منٹ اور جلدی اٹھ جائیں اور پورا رمضان تہجد کی نماز پڑھیں. بڑی پسند ہے نبی کریم کو تہجد کی نماز. صبح اگر 2 رکعتیں نصیب ہو جائیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جوان آدمی تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. یہ ضرور عادت بنائیں. صبح جن لوگوں کو چند نفل نصیب ہو جائیں اور پھر وہ دعا مانگے. ایک تو رمضان، پھر تہجد کا ٹائم، اس ذوق. اور تیسری گزارش میری یہ ہے، غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ سمجھدار نہیں ہوتا، کیونکہ عقل مند ہونے کے لیے تو پیسے ہونا بھی تو ضروری ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بالکل ان پڑھ آدمی ہو لیکن سیٹھ ہو نا تو بڑے بڑے سیانے لوگوں کو نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کی سنی بھی جا رہی ہوتی. میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. یہ نا غریب آدمی، اگر سیانے ہوتے تو وہ بھی مالدار نہ ہوتے، یہ بھی سمجھدار ہوتے. یہ بیچارے کمزور اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ان کو چالاکیاں، تیزیاں الا ماشاءاللہ نہیں آتی. تو کئی دفعہ غریب تکلیف بھی دیتا ہے جب آپ کچھ بانٹنے لگتے ہیں، جب کچھ آپ دینے لگتے ہیں تو کچھ چیزیں محسوس بھی ہوتی ہیں. بندہ دیکھ کر خیرات نہ کرے، اللہ کی رضا دیکھ کر کرے. ہمیں صحیح حدیث میں اس شخص کا تذکرہ بھی ملتا ہے جس نے آ کے نا محبوب کی چادر کو کھینچا تھا، کہ بخاری میں، اور گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا تھا. اس نے کہا میں کچھ لینے آیا ہوں. چادر کو کھینچا، تکلیف ہوئی بظاہر، لیکن محبوب نے پھر بھی جب عطا کیا تو مسکرا کے ہی عطا کیا. غریب آدمی تکلیف میں ہے.
महंगाई ने आजमाइश पैदा कर दी। थोड़े से अमीर लोग अगर अपने अखराजात में कमी लाएं, अगर जो ईद पर 6 जोड़े बनवाता है वो 2-4 से गुजारा कर ले, थोड़ा सा अपने अखराजात को कम करके सिर्फ अपने रिश्तेदारों में, अपने दाएं बाएं थोड़ी सी तवज्जो करें। और एक बात का जरूर ख्याल फरमाएं, पर्दा पोशी बहुत बड़ा हुस्न है, बहुत बड़ी खूबसूरती है। अगर ये सदकात और खैरात और रमजान में जो मुसाबात का महीना है उसमें अगर थोड़ी सी ना पर्दे के साथ, इमाम अबू नुऐम ने लिखा है कि 100 घर था मदीना शरीफ में, 100, थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर कितना ज्यादा हो। 3 वक्त खाना भी पहुंचता था, कपड़े भी पहुंचते थे, बीमार की दवा के पैसे भी पहुंचते थे। कौन दे जाता है पता कोई नहीं था। फिर अचानक सबके घर खाना आना बंद हुआ तो लोग परेशान हुए, एक दूसरे से पूछने लगे तेरे घर कब से नहीं आया? 18 मुहर्रम से। तेरे घर कब से नहीं आया? उसी शाम से। तेरे घर 18 से। अब जब सब मुत्तफिक हुए तो पता चला कि 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल। 100 घरों में खाना जाता था पर पता नहीं था दे कौन जाता है। कुछ थोड़ा सा ना, कुछ खबरें ऐसी हैं जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज सुबह अपने खादिम को ना एक सारे दिन के कामों की लिस्ट दिया करते थे। तो एक दिन लिस्ट दी तो वो चाहिए तो ये था ना कि उस पर लिखा होता था कि 11 बजे महकमा तालीम वालों को बुलाना, जोहर के बाद दिफा वालों को बुलाना, शाम को सेहत वालों को बुला लेना। वो लिस्ट जो दी थी उस पर लिखा था कि कल 5000 दरूद पाक कम रह गया था, आज ज्यादा पढ़ना। वो फुला बेवा के घर में राशन पहुंचाना है। वो 2-3 लाइनें अभी पढ़ी थी कि वो हजरत ने छीन ली, फरमाया ये तो मेरी जाती है। तो मुशीर कहने लगा हुजूर ये कब करते हैं, कभी बताया नहीं। तो आप फरमाने लगे कुछ पैसे छुपा के रखे होते हैं लोगों ने कि मुश्किल पड़ गई तो काम आएंगे। मैंने भी कुछ नेकियां सबसे छुपाई है, क़यामत में मुश्किल पड़ गई तो अल्लाह के करम से मेरे काम आ गए। मौजूद ना हो तो जिंदगी का वक्त गुजरे भी तो जरा फीका फीका गुजरता है। अगर दिन बीत भी जाए तो कुछ थोड़ा सा बोझ छोड़ जाता है। कुछ चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं वक्त को गुजारने के लिए। इस तरह खाना बड़ा जरूरी है, पीना और सोना बड़ा जरूरी है। इसी तरह जिंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत का होना भी बड़ा ही जरूरी है। घर के अंदर सारी नेमतें मौजूद हो, बच्चे भी हो, रिस्क भी वसी हो, घर भी अपना हो, कुशादा हो, हर चीज मौजूद हो, बस मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत मौजूद ना हो। सारी चीजों की मौजूदगी में वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। आपकी नौकरी आपके अपने शहर में हो, आना जाना आसान हो, सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा हो, लेकिन जिस जगह आप ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, वहां जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनसे मोहब्बत का रिश्ता ना हो तो सारी सहूलियात के बावजूद वहां जाने को तबीयत नहीं चाहती। और मैंने देखा है कि अगर किसी जगह काम करने वालों के बीच आपस में मोहब्बत का रिश्ता हो जाए तो लोग तरक्की नहीं लेते, कहते मैं यही ठीक हूं, मुझे तरक्की नहीं लेनी, मेरा जरा दोस्तों से दिल लगा हुआ है। मोहब्बत जिंदगी की बड़ी अहम जरूरत है। हमने ये किया है कि कुछ तो हमारा खारजी माहौल हमारे ऊपर असरअंदाज हुआ है और कुछ हमने लोगों के रवैयों को देख देख कर अपने भी रवैये तब्दील कर लिए। जब देखा कि कुछ लोग तल्ख हैं, उनके मिजाज में तल्खी है, तो शायद हमारा अमल ऐसा नहीं था, लेकिन रद्द अमल के तौर पर हमने भी वही अंदाज इख्तियार कर लिया। मैं सफर करता रहता हूँ, रोड पे हम जा रहे थे तो एक गाड़ी वाले ने पहले तो क्रॉस गलत किया और फिर तनकीद भी कर गया। कहने लगा अगर चलाना नहीं आती तो किसी से सीख लो। गलती भी उसकी है,
اور پھر اس نے تنقید بھی کر ڈالی، تو ڈرائیور جو گاڑی چلا رہے تھے ان کا موڈ بڑا خراب ہو گیا۔ تو میں نے تھوڑے فاصلہ طے کرنے کے بعد ان سے کہا کہ ذرا گاڑی کھڑا کرنا، انہوں نے کھڑی کر دی۔ تو میں نے کہا میاں اس نے تو جو کرنا تھا وہ کر کے چلا گیا، اب ہم نے تو سفر کرنا ہے کہ نہیں؟ ان لوگوں کی تلخیاں اٹھا کے اپنے یہاں کیوں لے آئیں؟ اگر کسی کا رویہ درست نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر ہم ان ساری پریشانیوں کو اپنے ہاں کیوں لائیں؟ جب محبت چھوٹ جاتی ہے، جب ہمارے لہجے شگفتہ نہیں رہتے، جب گفتگو دھلی ہوئی نہیں رہتی، جب چیزوں پر ہلکی ہلکی گرد پڑتی ہے اور ماحول کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سارا کیف دھندلا سا جاتا ہے۔ دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو وہ دین محبت ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم ٹوٹ کر پیار کرو، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ شدید پیار کرو اپنے مالک سے، شدید۔ یہ جو شکر ہوتا ہے نا، شکر، یہ اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اور یہ جو شفا ہوتا ہے نا، یہ اس محبت سے دور لے جاتا ہے۔ یہ جو صبر ہوتا ہے نا،